کیا آپ بھی ڈپریشن کا شکار ہے تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا سمجھدار آدمی رہتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اسے اپنا بڑا مانتے تھے اور اپنی روزمرہ پریشانی اور مسائل کا حل معلوم کرنے اور مشورہ کرنے کے لیے اس بزرگ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آدمی جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی اس کے پاس آیا اور اسے اپنی پریشانی بتانے لگا۔ بابا جی، میں بہت پریشان ہوں، اداس ہوں اور دکھی رہتا ہوں۔ میں زندگی سے بالکل نا امید ہو چکا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا، میری زندگی میں جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ آپ پلیز مجھے ہیلپ آؤٹ کر دیں اور مایوسی کی اس دلدل سے مجھے نکالنے میں مدد کریں۔ بابا جی نے کہا کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا میرے پتر، لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ خوشی اور دکھ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تم کیا رائے رکھتے ہو؟ کس چیز سے تمہیں خوشیاں زیادہ ملتی ہیں اور کس چیز سے تمہیں دکھ زیادہ ملتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب میرے پاس کافی زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں۔ جب میں اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنی زندگی میں سب اچھا چاہتا ہوں، میری زندگی میں کوئی پرابلمز نہ ہو، کوئی مسائل نہ ہو اور میں خوش رہنا چاہتا ہوں۔ تو بابا جی نے اپنا سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پتر، یہ بتاؤ کیا چیز تمہیں زیادہ دکھی اور پریشان کرتی ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، جب میرے پاس پیسے نہ ہوں یا میرا کوئی مالی نقصان ہو جائے تو میں دکھی ہو جاتا ہوں۔ جب میرے حالات میری مرضی کے مطابق نہ چلے اور میرے قابو سے باہر ہو جائے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ بابا جی اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائے اور کہا، بیٹا تم ابھی خوشی اور دکھ کو کیوں صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائے؟ جو سچی خوشی ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی باہر کے حالات سے نہیں ملتی، بلکہ سچی خوشی تو آپ کے اندر سے آتی ہے۔ آپ خوش ہوں گے یا دکھی ہوں گے اس کا ڈیپینڈ اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، بلکہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی جذبات، آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ تو وہ آدمی کنفیوز ہو گیا، لیکن اس نے بتایا کہ بابا جی میرے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہر کام برا ہو رہا ہے، میں بلا کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ بابا جی نے کہا کہ سب سے پہلے اپنی پوائنٹ آف ویو کو، اپنے نقطۂ نظر کو، اپنی چیزوں کو دیکھنے کے انداز کو بدلو میرا پتر، اور دوسری بات ان چیزوں پر فوکس کرو اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے جو چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں، تمہاری زندگی میں جو کمیاں ہیں ان کے بارے میں سوچنے کے بجائے ان چیزوں پر فوکس کرو جو تمہارے پاس موجود ہے۔ کچھ لوگ اپنے مسائل کے سلوشن پر فوکس کرتے ہیں، وہ رونا نہیں روتے، وہ سوچتے ہیں اچھا یہ پرابلم زندگی میں آ گئی ہے تو اس کا حل کیا ہے، اس کو کیسے حل نکالا جا سکتا ہے، اس کا حل نکالنے میں لگ جاتے ہیں اور ان پرابلم کے سلوشن، ان کی اپروچ سلوشن اورینٹل ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، جس طرح موسم بدلتا ہے اس طرح وقت بھی بدلتا ہے، ہمارے حالات بھی بدلتے ہیں۔ آج اگر برا ہے تو کل اچھا ہوگا اور یہ وقت ہی تو ہے، رک تھوڑا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے کے بجائے اگر ہم آج میں پریزنٹ مومنٹ میں زندہ رہیں گے، خوش رہیں گے اور پرسکون بھی رہیں گے۔ اس آدمی کو یہ بات سمجھ آ گئی، انسان خوش یا دکھی اپنے حالات سے نہیں بلکہ اپنے سوچنے کے انداز سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے سوچ کو مثبت بنا لیا اور اپنی زندگی میں موجودہ چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے، اختیار ہے کہ وہ اپنی سوچ، اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہے اور انہیں کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ اس نے اپنے سوچنے کے انداز کو بدل لیا، خوش رہنا شروع کر دیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ تو ویورز، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی ڈپریشن جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے تو وہ آپ کے اس شیئر کرنے سے، آپ کی اس ویڈیو کو سننے سے ڈپریشن سے نکل سکتا ہے۔ تو اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔